اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هم من الأهوال المختلفين. وقت تھوڑا سا ہے، قرآن وقت بہت زیادہ ہے، لیکن وہی ذہنی طور پر 10 بجے اللہ جل شانہ تھوڑے سے وقت میں بھی بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. قرآن پاک کی مجلس بھی ہے، آپ کو اعلان ہوا کہ طالب علم قرآن پاک کو ختم کر رہا ہے، تو ذہن میں یہی آیا کہ مختصر وقت میں قرآن حکیم کے متعلق ہی آسمان سے اترنے والی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے، اسی کے متعلق کچھ بیان کر دیا جائے. اور یہ بھی ہماری اصلاح کی مجلس میں داخل ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بھائی وظیفے وظائف کے ساتھ تلاوت قرآن کو ضرور رکھنا. اگر آپ کے پاس وظیفے وظائف ہے لیکن تلاوت قرآن نہیں ہے تو یہ تو بہت بے انصافی کی بات ہوگی، اس لیے کہ سب سے اول وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن حکیم، چاہے حافظ ہو چاہے ناظرہ ہو تو دیکھ کر پڑھے. اگر آپ یہ پڑھتے ہو یہ پڑھتے ہو یہ پڑھتے ہو قرآن پاک اگر نہیں تلاوت کرتے ہو تو وظیفے خصوصی رہ جائیں گے، یعنی اس میں وزن پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن پاک میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان کی ہے تو سب سے پہلے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو کتاب اتاری گئی اس کی تلاوت کیجیے. اتل ما اوحی الیک واقم الصلاۃ، اور پھر نماز کا بیان، اور پھر تیسرے نمبر پر ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کا ذکر. تو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی اپنی اصلاح کرنے والوں کے لیے اور سبھی مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ تلاوت قرآن جو ہے اپنے معاملات میں ضرور رکھے. کچھ سورتیں پڑھنا ہے وہ بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن اس ترتیب سے رکھے کہ پہلے سے شروع ہو اور آخر تک جائے. اس پر دل کو تسلی نہ دے کہ بھائی میں جو ہے فلاں صورت پڑھ لیتا ہوں فلاں، وہ اپنی جگہ پر پڑھ لے، لیکن ایک ترتیب ایسی ہونی چاہیے ختم قرآن کی. ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ تو کم از کم ختم کر ہی دیا جائے، ایک پارہ روزانہ پڑھا تو نہیں تو پھر 2 مہینے میں ایک مرتبہ ختم کرے، لیکن ختم کرے قرآن پاک کو. یہ زندگی بھر کا مشغلہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کہ قرآن پاک جو ہے معمولی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ بہت اونچی چیز ہے. دنیا کے اندر چونکہ آخرت جو ہے وہ اوجل ہے، پردہ ہے، اس لیے یہاں وہاں کی چیز نظر نہیں آتی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. جو اگر وہ کھل جائے پردہ کہ وہ کیا ہے آخرت کے اندر، اس قرآن پاک کا مرتبہ، اس کے پڑھنے والوں کا مرتبہ، اس کے حفظ کرنے والوں کا مرتبہ، اس کے پڑھانے والوں کا مرتبہ، ان لوگوں کا مرتبہ جنہوں نے اپنی اولاد کو کوشش کر کے حافظ قرآن. آج پردہ لگا ہوا ہے، آج تو آگئی بات نہیں. حافظ قرآن جہاں بیٹھے ہو آگئی بات نہیں، اور وکیل صاحب بیٹھے ہوں تو ان کا مرتبہ ہمارا نظر آئے گا. پیسے کی دنیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مقابلہ تو ایسے 50,000 وکیل بھی نہیں کر سکتے ہیں. جہاں تک پیسے کا معاملہ ہے تو پیسہ تو آپ دیکھیے قبر کے کنارے تک بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں قبر کنارے تک، وہاں تک بھی نہیں ہے. یہ پیسے تو دنیا کے اندر انسان جب بیمار پڑ جاتا ہے تب سے ہی الگ ہے. آپ کے پاس اگر کروڑہ پاؤنڈ ہو لیکن بیمار پڑ گئے سوائے چائے کے اور کچھ نہیں پی سکتے ہیں، کیا کریں گے پیسے کو؟ خبر تک تو نہیں، لیکن زندگی ہی کے اندر وہ تو ساتھ چھوڑ رہا ہے. موجود ہے انسان، بینک بیلنس بھی ہے، بک بھی ہے اس کے ہاتھ میں، سگنیچر کرنے کی طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کر ہی نہیں، وہ کچھ کو استعمال کر ہی نہیں سکتا ہے. استعمال کر ہی نہیں سکتا، ساتھ چھوڑ. اور پھر ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ اللہ جل شانہ بھی آرڈر سن لیتے ہیں کہ اب تم خیرات بھی نہیں کر سکتے. مسئلہ ہے کہ جب آدمی کو اپنی موت کا پکا یقین ہو جائے تو اس وقت وہ اپنی ضروریات کی زندگی میں تو خرچ کر سکتا ہے، لیکن وارثوں کو محروم کر کے خیرات نہیں کر سکتا ہے. صرف تیسرا حصے کے اندر اس کو اجازت دی ہے، اس میں کر سکتا ہے، ورنہ بغاوت ہوگی اپنے اسی پیسہ کیا دے، کوئی چیز نہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں پردہ ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے. حضرت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا، آپ جانتے ہو آگے کا جس کو آج ہم لوگ آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کیا چیز ہے؟ صدیقہ فرماتی ہے، بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی اور میں وہاں موجود ہوتی تھی، اور سخت سردی کا سیزن، بہت ہی زیادہ سردی جس میں انسان کانپتا ہے. لیکن میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ جب وحی شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، اور پھر جب وحی فیض سے وہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی داڑھی مبارک سے پسینے ایسا گر رہا ہے جیسا کہ کوئی آدمی فصل لگایا اور خون نکلتا ہے. فصل جانتے ہو نا، یہ کیا کہتے ہیں، وہ یہاں کے چائنا والے آئے تو انہوں نے لگائی اور پتہ نہیں کیا کیا آدمی تو خون نکالتے ہیں نا ہندی کے ذریعے سے. کیا نکالتے ہیں؟ خون نکالتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ جی کپنگ. ہاں، تو یہ نہ سمجھو تو صدیقہ نے تو فصل کی مثال دی ہے رضی اللہ عنہ. ہم اس کو سمجھنے کے لیے نہیں سمجھو کہ بدن کے اندر سے کوئی چھری ٹھوک دی اور جو خون ایسا سب پسینہ نکلتا ہے داڑھی مبارک سے جب وہی سے فارغ ہو جاتے تھے، اتنی سخت ٹھنڈی کے اندر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا حضور صلی اللہ کے پاس اور مجھ سے بیٹھے بول گئی تو میری یہ ران جو ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ران رکھی. وہ فساد بھی خوش نصیب نا یہ طرح یہاں، اور میں بھی بہت اس میں مزہ لے رہا تھا، کیا برکت مل رہی ہے. صحابی کہتے ہیں کہ اتنے وہی شروع ہو گئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر ایسی جگ گئی کہ ذرا بھی ہلتی نہیں، اور مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میری ران کے اوپر کسی نے ٹنوں وزن رکھ دیا. اب ٹوٹے گی، اب ٹوٹے گی، اب ٹوٹے گی. برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں ہل بھی نہیں سکتا تھا پورا. لیکن دل میں یہ کہ مر جاؤں تو مر جاؤں، کوئی حرج نہیں. جب وہی پوری ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک ڈھیلی ہوئی، تب میں نے ہٹایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس روایت میں آتا ہے کہ سفر میں وہی شروع ہو رہی ہے اور اٹھنے کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے اور وہی شروع ہوئی تو وہ اٹھنے کی چاروں پاؤں کو ساجا ہو گئے. سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، سب قافلہ ٹھہر گیا. اٹھنے کا کیا ہوا؟ چل رہی تھی، لیکن جو وزن پڑتا ہے تو جانور کیا کرتا ہے، اپنا پاؤں کو پھیلاتا ہے نا. یہ بیٹھ تو نہیں جاتا تھا لیکن پھیلا، اتنا وزن ہوتا تھا اس کے بعد. عجیب عجیب واقعات امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت بیان کی ہے بہت ساری اس میں سے. اور ایسا ایک مرتبہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن پاک 24,000 مرتبہ وہی نازل ہوئی. 24,000 سال کا نہیں کہہ رہا ہوں، 24,000. یہ 24,000 مرتبہ آپ نے تکلیف امت کے لیے برداشت کی. آخری مرض الموت کے وقت وہی چالو. اگر امت کو جو سوٹ بوجھ ہو جائے تو اس سے خطر آ رہا ہے. کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے یار یہ کیا چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ضرور پردہ رکھا ہے. جو پردہ نہیں رکھتے تو پھر اس امتحان کس کا ہوتا؟ پردہ رکھا ہے. اب جب آپ کوئی جج بیٹھا ہو، ایک بیچارہ حافظ القرآن بیٹھا ہو تو آپ پسند بھی وہی بڑا، ارے کیا بڑا. پھر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان بچھا ہوا تھا تو وہاں بہت سے لوگ آتے تھے ملنے کے لیے خاندان میں. تو بڑے لوگوں کو لاؤ، یہ سب آئے تھے اسکولوں والے، اور جو اس میں سارے چھوٹے پرانے طالب علم بھی تھے مدرسے کے جو حافظ القرآن تھے وہ حفظ کر رہے تھے. تو یہ بڑے بڑے لوگ آئے تو وہ خود ہی لوگ اشارے پیچھے ہٹنے لگے. حضرت گنگوئی نے آواز دی کہ تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو، تم تو بالکل آگے آؤ، ان سب سے مرتبہ تمہارا بڑا ہے. ان سب کے سامنے کہا گنگوئی، تبھی تو گنگوئی بنے. کہا تم جانتے ہو تم کون ہو؟ تم تو مہمانان رسول ہو، ضیوف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو پتہ نہیں چل رہا، یہاں پتہ چلے گا بھی کیسے؟ اگر یہاں پتہ چل جاتا تو پھر تو بات ہی کیا رہتی ہے نا. پھر تو ایمان بالغیب کی بات ہی کیا رہتی ہے دوستوں. بہت بڑی بات. اگر پتہ چل جاتا آج تو میں یوں کہتا ہوں کہ کوئی مدرسے کے اندر کہیں بھی آپ کو جگہ نہیں ملتی بچوں کا حافظ کرانے کی. یہ اللہ نے جگہ پاک تھا، لیکن اللہ پاک سے بھی ظاہر کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے اللہ والے، ہندوستان کے اندر حدیث پاک کو لے جانے والے. بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، بڑی کامل اور محدث اور ان کی دو لڑکی مشہور تھے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دونوں. اس میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کے تھے اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر کے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان کو قرآن پاک سے بہت شغف تھا.
ایک ترجمہ بھی انہوں نے اردو میں لکھا ہے، تو علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ ترجمہ الہامی ہے، انہوں نے عجیب اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آج اتنے دور کے اندر بھی پرانی اردو ہے وہ موضوع القرآن، اتنی پرانی اردو ہے، لیکن پھر بھی بڑی بڑی تفسیروں کے اندر اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ صاحب شاہ القادری نے موضوع القرآن میں یہ کتاب فرمایا، ترجمہ بہت قرآن پاک سے سبق پڑھتی رہتے تھے قرآن پاک۔ ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد ان کو دفنا دیا گیا سب۔ جب گھر پر آئے تو ان کے بڑے بھائی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بہت بڑے بزرگ تھے، والد صاحب کا تو پہلے انتقال ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے مراقبے کے اندر یہ معلوم ہوا کہ جس قبرستان دہلی کے اندر ان کو دفن کیا، آج وہاں جتنے لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا سب کا عذاب بند کر دیا، سب کا عذاب بند ہی ہو گیا ان کے جانے کے، یعنی اتنی اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ تو بھی صاحب اس کا پتہ چلے گا کہ یہ حافظ کیا لے کر آیا ہے، آج تو کچھ نہیں ہے، آج کس کو شوق ہوتا ہے؟ آج تو ابھی باتوں میں بڑی بڑی ڈگریاں دیتا اور اس کا شوق ہوتا ہے، میں منع نہیں کرتا دو، لیکن خدا کے واسطے ذہن تو بناؤ کہ چیز بڑی یہ ہے، ورنہ خدا ان کو دوستیاں جواب کیا دو گی؟ ہندوستان میں اتر پردیش کی یو پی کہا کرتے ہیں، انگلش میں یو پی، بڑے بڑے شہر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ دہلی کی طرف جو بندی یو پی کی طرف آیا سہارنپور کی طرف، وہاں ایک بڑا شہر ہے جونپور کر کے، اس کا نام ہے جونپور، بڑا مشہور شہر ہے، وہاں بہت اہل علم بزرگان دین گزرے ہیں، تاریخی شہر ہے وہ۔ تو وہاں ابن شاہ نے فرمایا کہ وہاں ایک بزرگ تھے، تو وہ ایک مرتبہ پیدل سفر کر رہے تھے، تو پیدل سفر کرتے کرتے چلے تو راستے میں قبرستان پڑا، تو وہ بزرگ کی عادت تھی، اور یہ بھی مسلمانوں کی عادت ہے، لیکن آج تو پیدل چلنے کا راستہ کہاں ہے، اور آج کی عادت کہاں ہو گئی، آج تو ابھی بات میں لشکر کی قبرستان کے پاس سے رات کو کار لے کر آیا تو جلدی کار ریسیو کرے بھگا ہوئے جلدی، انہیں ڈر لگتا ہے نا۔ ہاں واقعی میرے پاس ایک ڈرائیور آئے کوچ کی، کتنے میری جو رات کی ہوتی نا قبرستان کے پاس کی وہ شیپ کیا کہتے ہیں نا شام کا شیپ مانا گھیڑا، تو کیا بہت ڈر لگتا ہے مسلمان ڈرائیور۔ تو وہ بزرگ جو ہے پیدل سفر کر رہے تھے، تو قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، تو وہاں کچھ نہ کچھ پڑھ دیتے تھے، اور ایک زمانہ ہمارے اوپر بھی ایسا ہی گزرا ہے، ہم قبرستان کے درمیان میں سے تقریباً ہر دن 2 مرتبہ سفر کرتے تھے، جامعہ اسلامیہ ڈابل میں پڑھاتے تھے، تو جو سملک کا قبرستان ہے وہ ہمارا راستہ تھا، تو ادھر بھی قبریں اور ادھر بھی قبریں، اور درمیان میں کیا تھا، راستہ تھا، آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی، تو دن لگ جاتے ہی کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دکھانے کا سملک کا قبرستان دونوں طرف سے، یعنی ہمارے گھر سے جائے تو چاہے روڈ سے جائے چاہے ادھر سے جائے، قبرستان کے علاوہ کوئی راستہ تھا ہی نہیں، روڈ سے جائے تو بھی ادھر قبرستان اور ادھر قبرستان۔ میں اپنے گھر سے جامعہ اسلامیہ ڈابل میں تعلیم لے جاتا تھا، صبح میں بھی اور شام کو بھی، تو وہ لوگ بیچارے قبرستان میں سے جا رہے تھے، تو پڑھ کر بخش کر آگے چلے گئے، پھر واپس آئے تو ابھی کچھ پڑھا نہیں تھا، لیکن وہ تو اکثر وہاں سے جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس دن اپنا مراقبہ بیان کیا کہ اس قبرستان کے اندر جو ہے میں گزرا ہوں، لیکن یہاں ایک طبقے کو چند لوگوں کو جو ہے وہ برابر عذاب میں مبتلا تھے، آج دیکھ رہا ہوں کہ کسی کی قبر کے اندر عذاب نہیں ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا کچھ ہوا، ان کا عادت ہوا تو کچھ نہیں، لیکن ایک چیز ہوئی، آپ کے یہاں سے جانے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ اس بستی کے اندر ایک پرانے حافظ قرآن کے حافظ، وہ بہت قرآن پاک میں پڑھا کرتے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی قبر وہ پرانی جگہ میں دفنایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے بالکل یقین ہے کہ ان کی اس کے آنے سے سب کے اوپر خدا رحم ہے۔ ہاں پردہ دھاگا ہے، ابھی کیا پتہ چلے گا قبرستان کے اندر، پھر ماں باپ کو پتہ چلے گا۔ آج تو بیچارے نے کبھی حافظ کیا ہوگا تو ابھی اتنی پکی نیت نہیں ہوگی، کسی مولوی صاحب نے کہہ دیا ہوگا حافظ کرو گے تو حافظ کرا لیا، یا کوئی دوسری باہر کوئی بھی نیت ہو ثواب تو ملے گا، کوئی اور نیت ہوگی کہ میرا بیٹا پھر میں نافرمان نہ ہو جائے یہ وہ، لیکن چیز یہ ہے، چیز کسی بھی نیت سے ہو انشاءاللہ تعالیٰ کرتے وقت تو نیت میں گڑبڑ ہوتی ہے، آخر میں چل کر پھر نیت صحیح ہو جاتی ہے، یہ تو کتنی بڑی بات ہے۔
دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے ایک قاری صاحب تھے دیوبند میں، ان کا نام تھا قاری بشیر. ایک تو قاری بشیر جو ہے مدینہ منورہ میں وہ نہیں، لیکن یہ دارالعلوم کے اسٹارٹ تھے. قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے تھے اور بچوں کو حفظ کراتے تھے، بہت سے بچوں کو حفظ کرایا. ان کا انتقال ہوا تو وہاں کے حضور شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے برابر یاد ہے کہ انتقال ہونے کے بعد ایک آدمی نے مجھے آ کر خواب بیان کیا کہ آج قاری بشیر صاحب کے جنازے کے اندر جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے جنازے میں سب کی مغفرت ہو گئی. صاحب نے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چلتی ہے، ہمارا بھی کام تو چل جاتا ہے حافظوں کی وجہ سے. تو کم از کم اگر حافظ نہ بناؤ تو آخری درجے میں یہ ہے کہ حافظ بننے والوں کا مخالف نہ کرو، کم از کم کچھ تو مدد تو کرو، یس تو کرو، ہاں تو کرو، خوش تو ہو. ورنہ جو آدمی اسے منہ چڑھائے گا، اسے ناراض ہوگا، اس کا تو بالکل حصہ نہیں ہوگا پھر اس میں. بھائی یہ بہت بڑی دولت ہے. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے آپ حضرات کو سبھی کو کہتا ہوں کہ حافظ نہیں ہے تو انشاءاللہ کتنی محبت کے ساتھ قرآن پاک کو لو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو. اس کے بعد روزانہ اس کا پڑھنے کا معمول بناؤ، پاؤ پارا، آدھا پارا، جتنا ہو سکے. سب کے معمولات میں اسے داخل ہونے سے پڑھتے ہیں یہ. اور جو حافظ قرآن ہے وہ بھی پڑھتے رہے ماشاءاللہ. میں حفاظ قرآن کو بہت سی مرتبہ کہتا ہوں بھائی کچھ نہیں تو روزانہ 2 رکوع 4 رکوع کسی کو سنایا کرے. کتنے رکوع؟ 2 رکوع 4 رکوع ریپیٹ ہوا کرے. تو بھولنے کا بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے میرا عزیز دوست بزرگ ان چیزوں کو خیال رکھو. آج اسی کی مجلس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اتنی محبت تھی قرآن پاک کی، اتنی تکلیف کے ساتھ اٹھا. اتنی تکلیف تو وہی برداشت کرتے تھے اور روزانہ رات کو 7-8 پارے تہجد میں پڑھنا. پاؤں مبارک اتنے سوکھ جاتے تھے. جو کہا جاتا تھا کہ آپ کا تو مرتبہ بہت بڑا ہے. یہ تکلیف کا آفل آکون عابدین شکورا ہو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں شکر گزار بننا نہ بنوں. شکر گزار بننا بہت بڑی دولت. خدا نے توفیق دی ہے تو تمہارے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. اگر آپ نہ بن سکے تو ان کو بنا دو انشاءاللہ تعالی. باپ ماں اور باپ کا حصہ ہوتا ہی ہے. یہ بعض بزرگوں نے جن کے بچے حافظ قرآن ہو رہے تھے، بہت سے ہوں گے ایسے، لیکن جن کا سنا یہ کہ ان بچوں کے اوپر بہت شفقت اور پیار کرتے تھے وہ باپ. دودھ کا پیالہ دینا، ہندوستان اتنا مہنگا ملک، پھر اس کے اندر بادام تلاش کر کے لا کر ان کو کھلانا، چیزوں کو لا کر کھلانا کہ میرے بچے کی دماغ کے اندر تھوڑا تازگی آ گئی. آج تو یہاں ناقص اتنی ہے کہ حافظ قرآن ہونے والا کا بچہ تو حفظ کرنے جائے گا تو کوئی ٹھکانا نہیں. وہی فریج میں گرم کھانی چاہیے گی. وہ اسکول بھیجنا ہو تو بڑے وقت شرط کے ساتھ وہ بھی کام کرو، وہ بھی کام. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ علماء یا حفاظ اس کا آپ کو بدلہ کیا ملتا ہے آخرت میں. کتنا بڑا بدلہ ملتا ہے. ہزاروں نہیں جن کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں. ایسے ماں باپوں کی بلا حساب کتاب بخشش ہونے والی ہے کہ جن کے بچوں نے قرآن پاک کو کیا حفظ کیا. جن کے بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا بہت بڑی دولت ہے. جن کو یہ دولت مل چکی ہے ان کو نصیحت کرتا ہوں جو حافظ ہو گئے ہیں، بھائی اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو پڑھتے رہنا ماشاءاللہ. اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پر لگاؤ. آپ کی اگر ساری اولاد بھی حافظ قرآن ہو تو بہت اچھی بات ہے. اب بچیاں بھی حافظ ہو رہی ہے، چلو آ گئی ہو. اگر بچے نہیں تو بچیاں. یہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور پھر تزکیہ قلب میں تلاوت قرآن کو بہت دخل ہے. آپ کو بتاؤں سن سلوک کے اندر تزکیہ قلب میں نور پیدا کرنے کے لیے آدمی قرآن پاک کو پڑھے تو یہ مراقبہ ہو کہ یہ قرآن پاک گویا میرا کان سن رہا ہے اور آواز آ رہی ہے ادھر سے. یہ بہت بڑی چیز. دھیان رکھے کہ ترجمانی جانتے ہو تو کوئی نہیں. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. بہت بڑے بزرگ ہیں کہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. کہ اس قرآن تلاوت قرآن بتائی. کہا بے فہمین او بلا فہمین. فرمایا بغیر سمجھ کے بھی پڑھے تو میرے تک اس کے ذریعے سے پہنچ جائے گا. اس کے ذریعے سے پہنچ جائے گا. اور میرے بھائی جو دوستوں بزرگ قرآن پاک لو ہاتھ میں تو یوں خیال کرو کہ یہ خط ہے، یہ لیٹر ہے اللہ پاک کی طرف سے. آپ کو اگر کوئی بڑے کا لیٹر ہوتا ہے تو اس کو کتنا چھپاتے ہیں، گلاس میں رکھتے ہیں، کہاں کا رکھتے ہیں اور کیسا کیسا کرتے ہیں. تو پھر یہ تو حق تعالیٰ دل شامل یہ خدا کے دوست کا کلام ہے.
اس پہ صبر لگاؤ، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، محبت پیدا کرو، ایسا مراقبہ کرو، چاہے 2 منٹ ہی کہو، اس قرآن پاک سے محبت ہو جائے گی انشاءاللہ، ہمارے قلب سے لے گا یہاں، اور پھر جو ہے اس کو آپ پڑھیں گے، اس کے ذریعے سے جو ہے قلب کے اندر نورانیت پیدا ہوتی جائے گی۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی، گویا آج کی موضوع جو ہے تلاوت قرآن ہی کے اوپر ہے۔ حق تعالیٰ جل شان ہے، جو لوگ حافظ ہو گئے ہیں، جو ہو رہے ہیں، جو ارادہ کر رہے ہیں، سب کی مدد فرمائے اور قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔